حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون کی بڑی تہمت۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ دیا کرو، تو قارون اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی دولت سے بہت زیادہ پیار تھا اور زکوٰۃ دینے سے اس کی دولت کم ہو جاتی۔ قارون بنی اسرائیل کی قوم کو بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، آج تک موسیٰ نے تم سے جو کہا تم نے اس کی اطاعت کی، اب حضرت موسیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے مال و دولت کو تم سے لے لیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگی، اے قارون، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اسی کو انجام دیں گے۔ قارون بنی اسرائیل قوم کو مال و دولت کے چھن جانے کے خوف سے ڈراتا ہے کہ تمہاری مال و دولت کم ہو جائے گی اگر تم نے زکوٰۃ دی۔ اور جب اس قوم نے کہا کہ ہاں قارون ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو قارون نے اپنا ایک جال بچھایا اور کہنے لگا کہ فلاں بدکار خاتون کو میرے پاس لے کر آؤ، اسے جتنا مال و دولت چاہیے اسے دے دو اور اس سے کہو کہ سب سے کہے کہ وہ حضرت موسیٰ سے رابطے میں ہے۔ بنی اسرائیل فوراً قارون کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں اور اس خاتون کے پاس جاتے ہیں اور اسے مال و دولت دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ بات لوگوں سے کہے۔ قارون جو حضرت موسیٰ کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہا تھا، یہ فکر اس کے ذہن میں آتی ہے۔ اب قارون اپنے نقشے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم فلاں جگہ پر جمع ہوئی ہے تاکہ آپ کی باتوں کو سن سکے، آپ کی نصیحتوں کو سن سکے، آپ آئیں اور انہیں کچھ نصیحتیں کریں۔ حضرت موسیٰ اس مقام پر تشریف لاتے ہیں کہ جہاں بنی اسرائیل کی قوم جمع تھی، اور پھر ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، تم لوگ جانتے ہو کہ جو بھی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں، جو کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اس کو تازیانے مارتے ہیں، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اگر کنوارا ہو تو 100 تازیانے، اور اگر شادی شدہ ہو تو موت کی حد تک اس کو تازیانے مارتے ہیں اور اس کو سنسار کرتے ہیں۔ قارون اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب رخ کر کے کہتا ہے کہ حتیٰ اگر وہ شخص تم خود ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، حتیٰ اگر میں ہوں۔ اب یہاں پر قارون اپنے نقشے کو عملی جامہ پہناتا ہے اور حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کہہ رہی ہے کہ آپ فلاں بدکار خاتون کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اس خاتون کو بلاؤ، اگر وہ خود کہہ دیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رابطے میں ہوں تو یہ بات حقیقت ہے۔ اس خاتون کو بلایا جاتا ہے اور وہ خاتون وہاں پر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاتون سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ قوم کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رابطے میں ہوں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارے ساتھ رابطے میں ہوں؟ اگر یہ حقیقت ہے تو اس قوم کو بتاؤ۔ معلوم نہیں کہ وہاں پر کیا پیش آیا، لیکن جب اس خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور اس بات کا انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ پر تہمت لگانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آپ پر تہمت لگانے کے لیے مجھے بہت سارے مال و دولت عطا کیا ہے۔ قارون اور بنی اسرائیل نے جب اس خاتون کی بات سنی تو وہ سب حیران رہ گئے اور بنی اسرائیل فریاد کرنے لگی کہ ہم موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔
اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے قارون کا انجام شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر سجدے میں گر جاتے ہیں اور خداوند عالم اس پر وحی نازل کرتا ہے کہ آج کے دن میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم حکم اور فرمان دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس وحی کو سنتے ہیں تو اس کے بعد زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس پر تہمت لگائی ہے اس کو اپنے اندر لے لے۔ اس فرمان کے سنتے ہی زمین نے ان تمام لوگوں کو اپنے اندر لے لیا۔ پہلے زانوؤں تک اندر لیا، اس کے بعد کمر تک اندر لیا اور اس کے بعد گردن تک اس کو اپنے اندر لے لیا۔ اب یہ لوگ کہ جس کی صرف گردنیں باہر تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التماس کرنے لگتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر اپنے اندر لے لے۔ در حقیقت یہ تہمت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگائی تھی نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آبرو کو داغدار کرتی تھی بلکہ اس وحی کو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی وہ بھی داغدار ہو جاتی۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے اس قدر عظیم جنایت اور ظلم کو معاف نہیں کیا۔ قارون اور اس کے حکم کی پیروی کرنے والے خود کے نقشے کے ذریعے خود کے خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے قارون اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا، پھر تو خدا کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی اور نہ خود آپ اپنی مدد کر سکا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے جاؤ مرتبے کی تمنا کی تھی وہ کہنے لگے، ارے معاذ اللہ، یہ تو خدا ہی ہے کہ اپنے بندوں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر مہربانی نہ کرتا تو اسی طرح ہم کو بھی ضرور دھسا دیتا۔ ہرگز کفار اپنی مرادیں نہ پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور پھر انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ جو شخص نیکی کرے گا تو اس کے لیے اس سے کہیں بہتر بدلہ ہے، اور جو برے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کا وہی بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ خداوند عالم نے قارون کی اس داستان کو قرآن میں شامل کیا تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ قارون کی اس داستان سے 3 بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے علم کا غلط استعمال نہ کریں۔ جب بھی علم کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بشریت کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت کو جب انسان اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کرتا ہے اور اسے جمع کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں حسد، کینے اور لالچ کی آنکھ کو بٹھا دیتا ہے، صحیح ہے، اور وہ اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور تیسری سب سے اہم چیز کہ جو بھی شخص اپنے زمانے کے پیغمبر، اپنے زمانے کے امام یا اپنے زمانے کے علماء کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ ہلاکت تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قارون کی اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کی کس سورے میں قارون کے قصے کو بیان کیا ہے؟